آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج موضوع ہے شکر، اور بلا شبہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چونکہ نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو جتنی چیزیں نعمتوں میں شمار کی جا سکتی ہیں، بندہ پوری زندگی بھی اگر شکر ادا کرتا رہے تو حتی المقدور کوشش کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ وہ لوگ بڑے اطمینان سے رہتے ہیں کہ جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ناشکری بہت ہے اور کفران نعمت اتنا زیادہ ہے کہ ہر چیز میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ آج اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اگر شکر گزاری اختیار کی جائے تو اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ استاذ العلماء، زینت الفقہاء اور ہماری الحمدللہ رحمت سحر کی رونق و زینت حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیت حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تینوں شہزادے ماشاءاللہ عزیر عزیزی بندگی ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جیسا کہ ایک ترتیب بنائی گئی ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے نعتگو نعت خواں جتنے بھی ہیں جن کی خدمات ہیں انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور آج الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، ان کے حمدیہ کلام کو شامل کیا جائے گا، ان کے نعتیہ کلام کو شامل کیا جائے گا، اور یہ ایک بڑا تفرد حاصل ہے الحمدللہ ARYQTV کو کہ ان سال بڑی شخصیات کو، شعبہ نعت کی بڑی شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ پہلے موضوع پر ایک سوال لے لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلام کی جانب بھی بڑھیں گے۔ شکر کا مفہوم اگر ہم جاننا چاہیں مفتی صاحب، اور اس کی حقیقت کے حوالے سے چند کلمات اگر ارشاد فرمائیں عنایت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دو مفاہیم ہیں اور وہ نسبت کے اعتبار سے ہیں۔ اگر شکر کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نعمت کے مقابلے میں انسان کوئی نیکی اختیار کرے، چاہے وہ زبانی نیکی ہو، چاہے وہ قلبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ارکان ظاہرہ کے ساتھ ہو۔ اور ایک تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ محسن جب کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کے جواب میں انسان جو ثنا کرتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، جو اعتراف نعمت کرتا ہے، وہ چاہے اعضاء سے ہو، زبان سے ہو، دل سے ہو، اس کا نام شکر ہوتا ہے۔ یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ شکور اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب یہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سراہتا ہے اور اس کی ثنا فرماتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر کی نسبت ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص وہ سفر کر رہا تھا تو اس کو بڑی پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور پانی پی کے باہر نکلا۔ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا تھا، وہ گیلی مٹی پہ زبان پھیر رہا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر نکل آئی ہوئی تھی۔ تو اس کو بڑا رحم آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسے بھی لگی ہے، تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، پانی بھرا، اس کو منہ میں پکڑا اور باہر نکل کے کتے کو پلایا۔ پھر آخری الفاظ یہ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس احسان کی قدر فرمائی اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا۔ یہ مفہوم لفظی اعتبار سے ہی، لیکن مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ثنا کی، اس کو سراہا۔ جو فیصلہ ازلی تھا کہ اگر کسی جاندار پر احسان کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے تحفے عطا فرمائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا۔ تو مخلوق اور خالق کے اعتبار سے شکر کا مفہوم اور حقیقت پھر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جامع اور مختصر الفاظ میں شکر کے عنوان پر مفتی صاحب نے اس کی حقیقت اور مفہوم بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ مزید بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس اس مختلف جہتوں میں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ڈسکرائب کر سکیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو۔ بسم اللہ۔
لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، ان کی ساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، ان کی ساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے ہمارے تینوں شناخہ۔ آج چونکہ شکر موضوع ہے تو قرآن کریم کی روشنی میں شکر کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں کیا فرمائیے گا؟ الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بہت عظیم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شکر کے حوالے سے احکامات بھی دیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے تو اللہ کے بہت سارے ہیں، بے شک بے شک، مگر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے شکر گزار بندوں میں تھوڑے ہیں، کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں تو ایک مختصر آیت کا ایک مختصر حصہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نہ کرو، یعنی جھٹلاؤ مت۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت میری بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میرا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ گویا اس طرح توجہ دلائی کہ اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لی تو یہ سمجھ لینا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا بات۔ تو اب شکر کے لیے علماء کرام نے
اور مفسرین نے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی اقسام ہیں، اور شکر صرف یہی نہیں کہ آپ زبان سے ہی کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں جسمانی طور پر، اس میں سے ہر ایک اپنی جگہ شکر کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، زبان دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، حمد کرو، ثنا کرو، تلاوت قرآن کرو۔ اگر آنکھیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر ایسی چیزوں کی زیارت کرو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ، زمین و آسمان میں جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، یہ بصارت کا شکر ہے، بصارت کا شکر ہے۔ اسی طرح ہاتھ دیے اللہ نے، پیر دیے، تو نیکی کی طرف جو قدم تم بڑھاؤ گے تو وہ تمہارے قدموں کا شکر ہوگا، کیا کہنے ڈاکٹر، پیروں کا شکر ہوگا۔ اور پھر ایک شکر ایسا بھی بتایا بزرگان دین نے کہ جس طرح ذکر جو ہے وہ قلبی طور پر ہوتا ہے، اندر دل میں دوسرا کوئی نہیں پہچانتا، اسی طرح شکر بھی ایسا ہے کہ اگر آپ زبان سے نہ بھی کر رہے ہو تو صرف اس کا تصور جو ہے اللہ شکر کا، کہ آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہو کہ میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کروں، تو وہ بھی ہوگا۔ میرے خاندان کے ایک عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں آج سے 82 سال پہلے، دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے، بہت کلام ہے ان کا بڑا، تو ان کا ایک کلام ہے مجھے بڑا پسند آیا، انہوں نے فرمایا دم آئے تو شکرانہ، دم جائے تو شکرانہ، یا رب تیرے احسان کی یاد آئے تو شکرانہ۔ گویا اس طرح توجہ دلا دی کہ انسان تو وہ ہے کہ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس کو ادا کرنا چاہیے، کہ یہ جو پلکیں ہم جھپکاتے ہیں یہ بھی اللہ کی کہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہنا ہے، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھیں، کووڈ کی سچویشن میں اگر دیکھیں، یہ جو سانس ہم انہیل کر رہے ہیں اور اس کو باہر نکال رہے ہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھے اس کی اہمیت جو وینٹیلیٹر پر اس وقت موجود ہیں، انہیں معلوم ہے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کہ یہ جو ایک سانس ہے جو ہم بھرپور سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء میں آج موضوع ہے شکر، اور صبر و شکر کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں اور تاریخ انبیاء پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کیا صبر تھا آپ کا۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کی ابتدا میں موت و حیات کے تذکرے کو اور اس کی تخلیق کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی میں جو بھی معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جتنی زندگی گزارتا ہے اور پھر موت سے دوچار ہونا، یہ آزمائش ہی ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما الانسان اذا ما ابتلاہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کہ بہرحال جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اسے نعمت دی اور اسے اکرام سے نوازا تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور بہرحال جب آزمایا اسے اور کسی قدر تنگی رزق میں مبتلا کیا تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ کسی نعمت کا حاصل ہونا تمہارے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام پر دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کم مرتبے کی طرف دلالت کرتا ہے، بلکہ آیت کی ابتدا میں دیکھا جائے تو ہم نے دونوں کو ابتلا فرمایا، اما اذا ما ابتلاہ، تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ جب نعمت دے کر آزماتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ کامیابی ہے۔ اور اسی طرح سے جب کسی تنگی میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتا ہے تو پھر صبر کا تقاضا ہوتا ہے تاکہ صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اور انبیاء کی ضرورت کے دلائل میں سے علماء نے جو بیان فرمایا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام انبیاء کے ذریعے سے ہم تک بھیجے ہیں ان کی ایک مجسم صورت جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حضور نے بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ قرآن عظیم میں بیان فرمایا، لیکن اس کی ایک مجسم شکل ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ تو وہ نبی کی ذات میں نظر آتی ہے کہ نبی وہ اللہ کی مراد کے مطابق ہمیں عمل کر کے دکھاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے ایک رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہ پیکر صبر و شکر ذات جو ہے
اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر نعمتوں سے نوازا تھا، بہت مال، اولاد، مویشی، ہر طرح کا مال آپ کے پاس موجود تھا، اور آپ ہمیشہ اس پر جو ہے وہ شکر گزار رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے غفلت میں مبتلا ہو جانے کا ان نفوس قدسیہ سے تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. یہ تو خود جو ہے ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لہٰذا وہ شاکر تھے. تو کسی کے کہنے پر کہ بھئی کسی کے اگر اتنی نعمتیں ہوں گی تو بندہ شکر ادا ہی کرتا ہے، ذرا آزمایا جائے تو پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، آپ کا مکان گر گیا اور اس میں دب کر تمام جو ہے آپ کی جو اولاد تھی وہ جاں بحق ہو گئی، مال جاتا رہا، افرادی قوت جو اطراف میں جی حضوری کرنے والے تھے وہ سارے چلے گئے، صرف آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیماری میں مبتلا فرمایا اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا فرمایا. تو آپ کی زوجہ نے بھی یہ عرض کیا کہ اتنی طویل بیماری ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ طوالت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 برس تک مجھے آسائش میں رکھا ہے، تو کم سے کم 70 برس تو بنتا ہے کہ میں صبر کروں. کیا بات ہے! اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ نے جو ہے ایک وقت آیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکشفنا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات کو سن لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کی مشکل کو آسان کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ان کے گھر والوں کو بھی لوٹا دیا اور اس کی مثل اور بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور آخری کلمات تحسین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا وہ کمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اللہ فرما رہا ہے ایسے کلمات ہیں کہ خالق کائنات کی طرف سے کسی بندے کے لیے اس طرح کے کلمات ہوں تو پھر اس کی عظمت کو جانا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ذکر فرما دیا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اگر کوئی شاکر بنے، اگر کوئی صابر بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسے یہی انعامات عطا فرمائے گا جو اس نے اپنے اس بندہ خاص کو عطا فرمائے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. علامہ اقبال کے شعر پر اختتام فرمایا اور سورۃ الملک کی ایک آیہ مبارکہ سے اپنے جواب کا آغاز فرمایا. مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں صبر ایوب کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اچھا، یہ ہے تو سحر فی لفظ شکر، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کا تعین بھی آپ جیسے مفتی حضرات فرماتے ہیں اور اس کی اقسام کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا. جی، اقسام تو حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں: زبان سے شکر ادا کرنا، قلب سے شکر ادا کرنا، اور ظاہری اعضاء سے. زبان کا مطلب زبان سے کہ اعتراف نعمت کریں اور کلمات تشکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے. دل سے اعتراف نعمت کرنا کہ نعمت کو محسوس کرنا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، مجھے جسم عطا فرمایا ہے. اب جیسے آپ نے کرونا کا مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ مبتلا ہیں، تو نے مجھے محفوظ رکھا. یہ دل سے سوچنا چاہیے، اس سے بھی پھر آدمی اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور شکر ادا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ظاہری اعضاء سے شکر ادا کرنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، صرف اس کام میں استعمال کرنا جو اللہ کی رضا والے ہیں. اور شرعی حیثیت ہم اکثر عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ 11 چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوال ہوگا تو سمجھ لیں شرعی حیثیت پوچھی جا رہی ہے. فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی، اور خلاف اولا. اس کی وضاحتیں کئی دفعہ میں کر چکا ہوں. اب اس اعتبار سے اگر شکر کو دیکھیں گے شرعی حیثیت کیا ہے تو حضرت نے آیت پڑھی تھی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. اس کا مطلب حکم موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا فرض ہوا کیونکہ نص قطعی سے واضح طور پر ثابت ہے. شرعی حیثیت اس کی فرضیت کی، بالکل فرضیت کی ہے کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. بعض صورتوں میں جو مطلب اس سے نچلے درجے کی چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ اجمالی طور پہ شکر ادا کرنا، ایک ہے کہ بہت سی چیزوں کا آپ تفصیلی شکر ادا کرتے ہیں، یا کسی کا اگر بس مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر میں ٹیبل رکھی ہے، اب یہ بھی تو ایک نعمت ہے لیکن آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ مستحب کے درجے میں بھی آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے شکر حرام، وہ کب ہے جب حرام پر شکر ادا کر رہا ہوں.
گن پوائنٹ پہ 20 موبائل چھینے تو کہا کہ چھین لیے تو کہا اللہ تیرا شکر ہے آج تو 20 آ گئے ہاتھ میں. یہ جو شکر ادا کرنا ہے ایک حرام کے اوپر، یہ دار اسلام سے خارج کر دے گا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. یعنی اس طرح جوئے میں جیتا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے، یا رشوتیں لیں اور عیدی اچھی جمع ہو گئی تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو عید اچھی گزر جائے گی، بچوں کے لیے اچھی عیدی جمع ہو گئی. 2 نمبر مال جمع کیا، اعظم من فضل ربی گھر پہ لکھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ بیان کیا. یہ کفر کے درجے میں پہنچتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی اور ناشکری ہے. ایک ہوتا ہے شکر حرام، جیسے شوہر غلام بن گیا GH تو بیوی کہے اللہ تیرا شکر ہے، ایسا غلمٹا بن گیا ہے کہ میں کہتی ہوں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو اب یہ اس پہ کر رہے ہیں یہ حرام کے درجے میں آئے گا کہ جس کو حاکم بنایا تم اس کو محکوم بنا کر، اور وہ اماں بنگالن سے تم لے آئیں گے تعویذ وغیرہ اور شوہر قابو میں ظاہری اعتبار سے ہو گیا تو اس پہ آپ اظہار تشکر کریں، یہ حرام کے درجے میں آتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، کبھی حرام ہے اور کبھی مستحب ہے. اس لیے چیزوں کے تعین کے ساتھ کہ وہ نعمت واقعی اللہ کا قرب دلانے والی ہے تو شکر کرنا فرض ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلط چیز ہے تو حرام کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے. مفتی صاحب بڑے کمال انداز میں بیان فرماتے ہیں اور بہت آسان الفاظ میں، جو انسان سمجھ جائے لفظ اور سمجھ کر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لے، ایسے الفاظ الحمدللہ جواب میں اپنے شامل فرماتے ہیں. اور مثالوں کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. میرے پاس ایک بہت اہم سوال ہے آج کی اس موضوع کے حوالے سے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور موضوع بہت اہم ہے، شکر موضوع ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ بالکل صحیح بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہے ہماری وہ 2 حصوں پر ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد. اب حقوق اللہ میں تو ظاہر ہے نمازیں، روزے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور لوگ ادا کرتے ہیں. لیکن حقوق العباد میں جو بہت سارے بندوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ لوگ پرائے ہوں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس بندے سے کوئی راحت پہنچے تو وہ جواب میں اس کو شکریہ کہے. علماء نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے وہ شکر کہلاتا ہے، اور جو بندے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ شکریہ کہلاتا ہے. تو کوئی چھوٹی نیکی کوئی کر دے آپ کے ساتھ یا بڑی نیکی کر دے، کچھ بھی ہو، لیکن بطور احسان کے اس کو اس کا احسان سمجھ کر اس کو شکریہ کرنا یہ ہے. اب حدیث پاک نبی اکرم علیہ السلام کو ملتی ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. وہ شخص کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو اس کا مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم جواب میں اس کو شکریہ اس لیے کہو کہ ایک تو اس کا دل خوش ہو جائے گا تم سے، اور بندے کا دل خوش کرنا، مسلمان کا خاص کر دل خوش کرنا وہ عبادت میں شمار کیا. مسکرا دینا صدقہ جی، مسکرا دینا، آپ بتائیے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا شکر ادا کرو، شکریہ کرو کہ بھئی کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. ٹھیک. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خود یہ ثابت ہے کہ آپ کسی کے کوئی عمل کے جواب میں کوئی خیر کا عمل کر رہا ہے تو وہ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیر، اس طرح کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. تو یہ اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ یہ شکریہ ہے. ٹھیک. انگریزی میں اس کو تھینکس کہتے ہیں. بہت اچھی بات، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں. لیکن ہم سمجھتے ہیں یار میرا تو حق تھا، اگر اس نے کر دیا تو کون سا مجھ پر احسان کر دیا. اسے کرنا ہی تھا، حالت مجبوری میں نہیں کرتا تو پھر میں بھی اس کے ساتھ جو کرتا دیکھی جاتی. تو یہ ایک ہمارے یہاں جو ہے نا سچویشن جو ہے بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے آج. بسم اللہ. اتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان
نثار ہونے کو آئی ہزار بار بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار بار دیکھا جو مجھ پہ سایہ دامان مصطفیٰ دیکھا جو مجھ پہ سایہ دامان مصطفیٰ یا رب مجھے بھی دیدہ حسان کر عطا یا رب مجھے بھی دیدہ حسان کر عطا حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ اعظم کبھی مجھے بھی تو بلوائیں گے حضور اعظم کبھی مجھے بھی تو بلوائیں گے حضور ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ احسان مصطفیٰ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ہی ثنا خاں، عزیر، عزیزی بندگی، ثقلین رشید قادری اور ماشاءاللہ دانیال شیخ نے الحاج محمد اعظم چشتی کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا کلام پیش کیا. ہم آتے ہیں موضوع کی جانب، اور شکر جو ہے موضوع ہے آج، اور انتہائی اہم سوال وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شکر گزاری. اللہ اکبر. اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشن ڈالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں آپ کو یہ بات یاد دلائی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فصلی لربک وانحر. تو یہ شکر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی جسمانی بدنی اور مالی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام کی شکر گزاری کو جب دیکھتے ہیں تو اتنی عبادات، اتنا طویل قیام آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم ہو جاتا تھا. اور عائشہ صدیقہ نے جب توجہ دلائی تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب ذرا غور کیا جائے کہ کتنا کوئی طویل قیام کیا جائے تو پیروں پر ورم چڑھتا ہے. یہ تو بہت زیادہ طویل اور کثرت کے ساتھ یہ عبادت کی جائے اور قیام کیا جائے تب ایسا ہوتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشخبری پہنچتی تھی تو خر ساجدا شاکرا للہ، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. اسی طرح سے کوئی تکلیف اور مصیبت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. اور جو حضور علیہ السلام نے آپ سے جو دعائیں منقول ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو دعا فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. تو اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لیرضی عن العبد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ وہ کچھ کھائے اور اس کی اس پر حمد کرے، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ، کہ کوئی چیز پیے اور اس پر اس کی حمد کرے. اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے.
ان امرہ کلہ خیر، اللہ اس کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر سبحان ہے۔ اللہ سبحان تو بندہ سوچتا ہے کہ چلو کچھ مل رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیر ہے، کچھ جا رہا ہو تو خیر کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لیس ذاک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر، کہ یہ اس ہی مومن کے لیے ہے کہ جسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی تنگی اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کی تعلیم بھی ایسی ہی ہے کہ جس میں خیر کے پہلو اور ابھارا گیا ہے لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف شکر اور صبر دونوں میں بندے کے لیے بھلائی بھلائی۔ اور آخری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ نے حضرت معاذ بن جبل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ انی لأحبک، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، فلا تنسى ان تقول دبر کل صلاۃ، تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنے حسن عبادت۔ کیا کہنے، بندہ مومن کی پوری زندگی اس کا ہر لمحہ خیر ہی خیر ہے، شکر کرتا رہے تو نعمتوں میں اضافہ ہے، صبر کرتا رہے تو اجر ہی اجر ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، آج شکر موضوع ہے اور شکر کے اعتبار سے بہت اچھے انداز میں ہمارے علماء اسکالرز جو ہیں آپ تک کا اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں مواد فراہم فرما رہے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف ہم سنیں نہیں بلکہ سن کر سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ نعمتوں میں بھی اللہ پاک اضافہ فرمائے گا۔ اچھا، شکر کے تقاضے، ہر چیز کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، شکر کے کیا تقاضے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں شکر ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم زبان سے، اپنے قلب سے، اپنے اعضاء سے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور ان تینوں چیزوں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو کہ ہمیں لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، بندگی اختیار کر رہے ہیں، نہ کہ سرکش اور باغیوں والا طریقہ اختیار کریں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں، اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملی، جو اللہ نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری خواتین جو ہیں، بھئی میری ناک لمبی کیوں ہو گئی، میرے کان ایسے کیوں ہو گئے، میرے ناخن ایسے ہیں، میرے بال ایسے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونا، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، کبھی تنگ دستی کا، کبھی دیگر معاملات کا، دوسرے سے اپنا موازنہ کرنا۔ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کتنا پیارا بیان فرمایا، جب تم عبادت کے معاملے میں کسی کو دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقدری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہ بہترین ضابطہ قاعدہ بیان فرمایا۔ تو بس اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ شکر ادا کیا جائے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو فقط اللہ کی فرما برداری میں، اعتراف نعمت میں، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ قلب سے ہو، اس میں استعمال کیا جائے۔ اب ہمارے جو بہن بھائی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں وہ اپنی سابقہ زندگی پر ذرا توجہ کریں اور حال پر بھی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ہم کو شکوہ شکایت کر رہے ہوں۔ ہماری خواتین بس یہ اکثر کلمات کفر تک کہہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھول گیا، تو ہم پہ مصیبت نازل کرنی تھی، ہم ہی رہ گئے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ کہیں محو سفر تھے، تو لوگوں کے پاؤں میں جوتے دیکھ کر اور پھر دھوپ گرمی تو آپ کو کچھ احساس ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب کریم اگر تو مجھے بھی جوتے دے دیتا تو اچانک نگاہ پڑی، ایک شخص تھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر چھل گئی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، یا رب کریم اگر جوتے نہیں دیے تو تیرا شکر ہے کہ پاؤں تو سلامت ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا کہ حضور میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑے مسائل ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں آنکھیں نکال کر دے دے، 10,000 درہم مجھ سے لے لے۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم لے لے۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں پیر کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، تو کس چیز کی ناشکری کر رہا ہے اور کیا شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ یہ وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ بھئی اللہ کا احسان مانو۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، پھر نور علی نور مسلمان بنایا، پھر نور علی نور علی نور کہ ہمیں اہل محبت میں سے بنایا۔ ان تین میں سے ایک بھی کم کر دیں
تباہی تباہی ہے یا پھر انعامات کی بہت کمی ہے. پچھلی امت کے اندر بھی لوگ تھے نبیوں کو ماننے والے تھے، لیکن وہ فضیلتیں جو سرکار کی امت میں لوگوں کو حاصل ہوں گی وہ تو حاصل نہ ہوئی. کیا بات. اور بہت سی اس امت میں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ تباہ. بعض ظاہری طور پہ ایمان لے کر آئے لیکن نبی کریم کو پہچان نہ پائے تو بے ادبی میں مبتلا ہوئے، وہ بھی تباہ. تو یہ کیا مقام شکر نہیں ہے؟ تو اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ کریں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ناشکری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اچھا ایک چیز تو ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی تمام ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا بندہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے؟ چونکہ ظاہر اس کی زندگی قلیل ہے، اس کا جو ہے ظاہر مشاہدہ قلیل ہے اس اعتبار سے، اور نعمتیں لامحدود ہیں. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ نعمتوں کو شمار کرنا بڑا مشکل ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ایسا کرنا چاہو، ادراک کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی مشہور آیت کریمہ سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار ہے اس میں بار بار کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اس کا شکریہ بھی بار بار نہیں کر سکتے. اسی لیے بعض علماء نے بڑی اچھی ایک بات بیان فرمائی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم ان کی ذات پاک کا شکر ادا کر لو اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اے اللہ تمہیں ہمیں ایسا نبی ایسا رسول عطا فرمایا رحمۃ العالمین شافی المذنبین، تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا، کیونکہ حضور جو ہے وہ جان نعمت ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. ایک اور بات بڑی میں عرض کروں کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہے یہ کبھی کبھی نعمتوں کے اظہار کے طور پر بھی ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے کہ جس کو نعمت کے اظہار میں کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے، غرور پیدا نہ ہو جائے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ آپ جو رات میں نوافل ادا فرماتے تھے تو دن میں اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت کیا یہ ریا کے مترادف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تحدید سے نعمت کے طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی وہ جس طرح کی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جسمانی ہو مالی ہو یا اولاد کی ہو، جو نعمت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور بلکہ ایک بات اور ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. کیا بات. کبھی صحت ہے تو بھی اللہ کا شکر، کبھی بیماری ہے تو بھی اللہ کا شکر. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ تم اگر اپنی کسی بات پر غم کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے تم سے کوئی زیادہ غم میں مبتلا ہو، بالکل تم سے کوئی زیادہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو. تو اب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں بہت سو سے اچھا ہی رکھا ہوگا. اب ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تیرے رب نے تجھ پر نازل کی اس کو بیان کر. تو یہ بیان کرنا بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے، صرف اس طرح سے کہ اس کے دل میں کوئی غرور نہ آئے تو پھر وہ اس طرح بھی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے اللہ کی بات. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ناشکری کی جو مثالیں ہیں، جو طریقے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زندگی کو آزمائش بنایا اور وہ کامیابی یا تو شکر کے ذریعے سے حاصل ہوگی یا صبر کے ذریعے سے حاصل ہوگی. تو اب یہ ناشکری جس قدر بھی یا بے صبری کے مظاہرے جتنے بھی نظر آتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے اور صابر بننے کے لیے جو اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے وہ مفقود نظر آتا ہے. جیسے اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خود پر نعمتوں کا احساس پیدا کرے کہ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کس اذیت سے گزرنا پڑتا، ہاتھ نہ ہوتے تو کس مشقت میں مبتلا ہونا ہوتا، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر پاگل بنا دیتا تو کیا اذیت محسوس ہوتی. تو جب یہ ان نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نعمتوں کے بغیر جو انسان مشقتوں کا تصور کرتا ہے تو پھر اس خالق نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کی قدر اور اس کی عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے. اور جب وہ عظمت دل میں بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حکم کے مطابق انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. اسی طرح سے صبر کا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشقتوں پر انسان کو جو ہے ہمت سے کام لینا چاہیے اور آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ باہر صورت
مسائل کو تو حل کرنا ہی پڑتا ہے. مسائل ایسے سائل ہیں کہاں نالے سے ٹلتے ہیں, تو مسائل رونے دھونے سے تو نہیں ٹلتے. اگر کوئی مشقت آئی ہے تو ضبط رکھنا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی مشقتوں پر انسان جو ہے ضبط کا مظاہرہ کر کے اپنے اندر اتنی باطنی قوت پیدا کرتا ہے کہ پھر اگر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس کا سامنا بھی کر سکتا ہے. تو یہ اہتمام ضروری ہے. جب یہ اہتمام ہوگا تو بندہ شاکر بھی نظر آئے گا اور صابر بھی نظر آئے گا. اچھا مفتی صاحب, چونکہ ظاہر شکر پر بات ہوئی, اس کی برکتوں کے حوالے سے بات ہوئی, تو ناشکری کے دنیاوی اور معاشرتی جو نقصانات ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے, جو کہ ہمارے ماحول میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, کچھ فرمائیے گا. جیسے آیت پڑھی تھی کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا, تو جسٹ اپوزٹ کیا ہے کہ ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھن جائیں گی. کفران نعمت آپ بھی دیکھیں, اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہوں اور جواب میں رسپانس بڑا الٹا سیدھا آ رہا ہو تو آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کے ساتھ احسان کرنے کو. ہاں, اگر آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں تو آپ رسپانس نہیں چاہیں گے, لیکن اکثر فطرت انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ کم از کم شکریہ تو وہ چاہتے ہیں, کوئی شکریہ تو ادا کرے. اور اس کے برعکس اگر وہ آپ سے لے کر آپ کو مارے, آپ کو برا بھلا کہے, آپ کی برائیاں کرے اور زیادہ, تو اب اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے, ہم قیاس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو اپنے پر. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تو نعمتوں کی بارش کرے اور ہم پھر اس کے خلاف جائیں, بغاوت کریں, اس کے دشمن نفس و شیطان کی بات مانیں, مخلوق کی اطاعت کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو فراموش کریں, تو لازم بات ہے رحمت برکتوں سے دور ہوں گے. ہمارے گھروں میں کسی نے جادو ٹونا نہیں کروایا ہوتا, ہمارے اپنے افعال و اعمال اور ہماری افکار فاسدہ کا جادو ہوتا ہے. ہم نے دین سیکھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے دین کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں, دین کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے. ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ دین کا کون سا حصہ گھر میں آنا چاہیے, کس سے کس طریقے سے اکتساب فیض کرنا ہے, کیسے اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے, کیسے استقامت حاصل کرنی ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ کی برکات مزید حاصل کرنی ہے. تو ایک تو برکات سے محروم, تائید غیبی سے محروم. پھر اگر ہم شکر بالارکان سے لے لیں کہ آدمی جب شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے, بے نمازی پن کی طرف. اب نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, میں تیری بندگی اختیار کروں, اور ہم سرکشی سے بھاگ رہے ہوں اور الٹا زیادہ بہت سے بھی روزے نہیں رکھ رہے ہیں. پھر فراڈ رمضان کے اندر, یعنی وہ میں تو شرمندہ ہو گیا, وہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ ایک سکھ کمیونٹی کا آدمی پاکستان میں اس نے چیزیں سستی کر دی, غالباً 50% کر دی گئی رمضان کے احترام میں. اور یہاں مسلمان چھری کانٹے تیز کر کے بیٹھ جاتے ہیں قصائیوں کی طرح کہ آجا بیٹا رمضان آئے تو پھر الٹی چھری سے ذبح کر دیں گے, اور مسلمان ذبح ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ بری چیز ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہ کریں بلکہ نافرمانی کی طرف جائیں, تو اس سے پھر گناہ ہوگا اور آخرت اپنی تباہ بھی ہو سکتی ہے. بہت عمدہ کلام فرمایا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے, صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب نے, مفتی محمد آصف صاحب نے. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو محراب و منبر سے ہمارے جو اسکالرز ہیں بیان فرماتے رہتے ہیں, لیکن اس کا اعادہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر ہم کسی غفلت میں ہیں تو اپنی غفلت دور کر لیں اور راہ راست کی طرف آ جائیں. دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ نعت ہی نعت ہے, اور فریش ون بیکری کی طرف سے اس کو سپانسر کیا گیا ہے نعت ہی نعت کو, تو انشاءاللہ اس میں حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شامل کیا جائے گا. یہ تینوں ثنا خواہ منتخب اشعار پیش کریں گے اس مرحلے پر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.